بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیٹ کی بل سونا صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ الٹا سونے سے سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے۔ ریڑھ کی ہڈی میں درد کے امکانات بڑھ جاتی ہے۔ مہروں پر دباؤ پڑ جاتا ہے۔ اس لیے الٹا سونے سے پرہیز کرو۔ جو ایلوویرا کچا کھاتا ہے اس کو کبھی بھی طاقت کی کمی نہیں آئے گی۔ ایک گلاس دودھ میں 5 کھجوریں، 1 چمچ دیسی گھی اور حسب ذائقہ چینی ڈال کر اس کو گرم کر کے ٹھنڈا کرے۔ اس کا جوس بنا کر پی لے۔ جسم کی کمزوری اور خون کی کمی دور ہوگی۔ جامن کے پتے چبانے سے کبھی بھی آپ کی پاؤں سن نہیں ہوگی۔ اندھیرے میں سرما لگانے سے نظر تیز ہوگی۔ جو لوگ خون کی کمی کا شکار ہے وہ گنے کا جوس ضرور پیا کرے۔ زکام ختم نہ ہو رہا ہو تو کالی چنوں کا شوربہ پی لو، اس سے کافی مدد ملے گی۔ خالص بادام کا تیل 2 قطرے ناک میں ڈالنے سے نیند بہت اچھی آتی ہے۔ سوتے وقت چہرے پر لیموں کا رس لگا دو، چہرے کی جلد گورے ہو جائے گی۔ نہار منہ شہد چاٹنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ رنگ گورا کرنا ہے تو رات کو منہ پر دہی لگائے۔ بچہ رات کو سوتا نہیں ہے تو شہد چٹائے۔ انگوٹھی پر تیل لگایا کرو، نظر تیز ہوگی۔ کچا کیلا دودھ میں ڈال کر کھا لو، کبھی کمزوری نہیں ہوگی۔ جسم کی بدبو نہیں جاتی تو پانی میں عرق گلاب ڈال کر نہا لو۔ بغلوں سے بدبو آئے تو لیموں کا چھلکا مسل دو۔ چہرے کی خوبصورتی کو بڑھانا ہے تو شہد اور دودھ چہرے پر لگاؤ۔ معدے کی صفائی کرنی ہے تو بدخ کا سوپ پیو۔ ہڈیوں کو طاقت دینی ہے تو دیسی مرغ کا سوپ پی لیا کرو۔ موٹاپا آنے لگے اور پیٹ لٹک جائے تو کیرے کا تیل ناک میں ڈال لیا کرو، پیٹ چند دنوں میں اندر چلا جائے گا۔ روٹی چبا کر کھانے سے کمر میں درد نہیں ہوتا۔ کھانے کے بعد میٹھی چیز کھا لیا کرو، کبھی جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ اگر اپنے وزن کو کم کرنا ہے تو 3 چیزیں جتنی ہو سکے ضرور کھاؤ: لیموں، بند گوبھی اور کیرے۔ چلغوزہ کھانے سے جلد خراب نہیں ہوتی۔ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے والے کے دانت جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ پانی کم پینے والے بندے کے گردے جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ پودینے کی ڈنڈیاں چبا لیا کرو، اس سے آپ کا رنگ خوبصورت اور نکھر جائے گا۔ ہیض کے درد کے لیے نہار منہ کھجور کھاؤ۔ جس دانت میں درد ہو اس کے نیچے ادرک کا ٹکڑا رکھ دے، افاقہ ہوگا۔ پاخانہ جب بھی آئے فوراً کر لیا کرو، اس سے فالج کا خطرہ کم ہوگا۔ روٹی چبا چبا کر نہیں کھاؤ گے تو بواسیر جیسی بیماری ہوگی۔ زیادہ سونے سے یادداشت کمزور ہوتی ہے۔ زیرہ ہاضمے کی خرابی کے لیے مفید ہے۔ دیسی گھی گرم کر کے چاٹنے سے جسم کا درد اور سوزش دور ہو جاتی ہے۔ سونف زیادہ کھانے سے نزلہ زکام ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کی کمر میں درد ہے تو لہسن میں ناریل کا تیل ملا کر کمر کی مالش کرے۔ الائچی والی چائے پینے سے دانت کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ نیم کا رس پینے سے پھوڑے نہیں نکلتے۔ نمک زیادہ کھانے سے دل کمزور ہو جاتا ہے۔ بیٹھ کر کھانا کھانے سے جسم میں طاقت آتی ہے۔ ایسے افراد جن میں خون کی کمی ہو بینگن کا سالن زیادہ کھایا کرے۔ جو خواتین چہرے پر نکھار لانا چاہتی ہے
دودھ میں ایک سیب ڈال کر نہار منہ استعمال کریں۔ ہاتھوں کی سوجن دور کرنے کے لیے لوکی کا سالن بنا کر کھائیں۔ ہلدی بھون کر اس کے اوپر شہد لگا کر چاٹنے سے زکام ختم ہو جاتا ہے۔ شام کو چاول کھانے والوں کی چربی بہت تیزی سے بڑھتی ہے۔ لیموں کی چھلکی پر چینی لگا کر ہونٹوں پر رگڑو، ہونٹوں کا کالا پن ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ سونے سے پہلے شہد چاٹ لیں تو آپ کو نیند اچھی آئے گی۔ روزانہ گرین ٹی کا ایک کپ پی لو، یہ معدے میں گیس ہونے سے روکے گا۔ ہر کھانے سے آدھا گھنٹہ قبل 2 گلاس پانی پیے اور کھانے کے آدھے گھنٹے بعد پانی پیے۔ معدے کی بیماری قریب نہیں آئے گی۔ اگر آپ کو بھوک نہ لگنے کا مسئلہ ہو یا بھوک لگنے پر کھانے کا دل نہ کرے تو ایسے میں گڑ کا استعمال کریں۔ ایلو ویرا کا پانی نیم گرم کر کے سر پر لگانے سے سر کا درد دور ہو جاتا ہے۔ نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ لہسن کے رس میں نمک ڈال کر پینے سے پیٹ کا درد غائب ہو جاتا ہے۔ اگر آپ ہمیشہ تندرست رہنا چاہتی ہیں تو روزانہ ایک ابلا ہوا انڈا کھائیں۔ اگر جسم پر کوئی کیڑا کاٹ لے تو متاثرہ جگہ پر مولی کا رس لگانے سے آرام آ جاتا ہے۔ جو لوگ مچھلی زیادہ کھاتی ہیں وہ دل کی بیماریوں میں مبتلا نہیں ہوتے۔ مچھلی کا زیادہ استعمال سردیوں میں کیا کرے۔ زیادہ سوچنے والا انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ سورۃ الرحمن 11 مرتبہ پڑھ کر جائز حاجت کے لیے دعا کرو، انشاءاللہ پوری ہوگی۔ انار کھانے سے رنگ سرخ ہوتا ہے۔ الرجی ہو یا جسم کی خارش، اس کے لیے سب سے پہلے ہر کھانے میں سرسوں کا تیل استعمال کریں، حتیٰ کہ اپنے پراٹھے بھی سرسوں کے تیل میں بنائیں اور روزانہ ناک میں چند قطرے سرسوں کے تیل کی لگایا کریں۔ انشاءاللہ الرجی اور جسم کی خارش جڑ سے ختم ہو جائے گی۔